وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ٹائم انتہائی قلیل ہے، میں مختصر سی ہی حاضری پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے قبلہ استاذی المکرم کی نظر ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیت اور ہار کا امکان کہاں رکھتے ہیں، جیت اور ہار کا امکان کہاں رکھتے ہیں، ہم گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، نفع نقصان کہاں رکھتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے ان کے چہرے کو، جب سے دیکھا ہے ان کے چہرے کو، میرے شہر کے لوگ پھول باغیچہ گلدستہ کہاں دیکھتے ہیں۔ اتنے تھکے ہوئے تو آپ منطق کے پیریڈ میں بھی نہیں بیٹھے ہوتے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت کی لارب کتاب قرآن کریم برہان رشید سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار قدوس اعلان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے دو جلسے کیے، ایک میں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اس نے مجھے بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا، تمام انسانوں کی روحوں کو پروردگار قدوس نے عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، نہ تجھے بلایا نہ مجھے بلایا۔ اس کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ارواح کو پاک پروردگار نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا۔ پاک پروردگار نے جب عالم ارواح کے اندر انبیاء کی مقدس ارواح کو اکٹھا کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے گروہ انبیاء، اے نبیوں، سن لو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں فصاحت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں بلاغت بھی عطا کروں گا۔ اے گروہ انبیاء، میں تمہیں قیادت بھی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں سیادت بھی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں خلافت بھی عطا فرماؤں گا۔ لیکن سن لو، ثم جاءکم رسول، پھر جب میرا رسول آئے گا، پھر جب میرا محبوب آئے گا، پھر جب آمنہ کا لال آئے گا، پھر جب عبداللہ کا در یتیم آئے گا، پھر جب زہرا کا بابا آئے گا، پھر جب یسنین کا دانا آئے گا۔ اے گروہ انبیاء سن لو، جب میرا پیغمبر آ جائے گا، پھر میں اگر یہ بات کہوں تو بچا ہوگی خالق کائنات نے، بلکہ اس کائنات میں سب سے پہلے جلسہ جو میرے مصطفیٰ کی شان اور عظمت میں منعقد کیا گیا تھا وہ عالم ارواح میں تھا۔ اس کے سامعین انبیاء تھے، اس میں خطاب خدا نے کیا ہے اور اس میں موضوع شان حبیب خدا تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ بات ختم نبوت کی ہے، بس چند نکات ختم نبوت کے حوالے سے پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا۔ پتا چلا جو اس محفل میں تھا وہ نبی ہوگا۔ قابل غور جملہ ہے، جو اس محفل میں ہوگا وہ نبی ہوگا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ بات سمجھ آئی تو محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو اس محفل میں ہوں گے وہ نبی تھے، اس کے علاوہ جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ کون اس محفل میں تھا اور کون اس محفل میں نہیں تھا؟ آج کا اگر مرزا قادیانی اٹھے، اس کا کوئی چیلا چمچا اٹھے کہے کہ ہم موجود تھے، کون سی ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم مرزا جیسے لانتیوں کو یہ کہہ سکیں تم اس مقدس جماعت میں شامل نہیں تھے؟ تم دجال ہو سکتے ہو، تم کذاب ہو سکتے ہو، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، تم مکار ہو سکتے ہو، لیکن تم اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے؟ ثم جاءکم رسول،
پھر میرا رسول آئے گا. پتا چلا جتنے سارے نبی آئیں گے وہ مصطفیٰ سے پہلے ہوں گے, میرا مصطفیٰ سب کے بعد میں آئے گا. سارے نبی پہلے, مصطفیٰ بعد میں. پھر نام نہیں لیا, کہا ثم جاءکم رسول, آئے گا تمہارے پاس رسول. رسولوں کی تعداد 313 ہے. 313 کی تعداد میں اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ کس کو بھیجوں گا. اے مالک ارض و سما, ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا تمہارے پاس رسول. مالک کون سا رسول آئے گا, اس رسول کی شان کیا ہوگی, اس کی نشانی کیا ہوگی. فرمایا اس رسول جیسا کلمہ ہم کسی کو کلمے میں عطا ہی نہیں کریں گے. رسول کا کلمہ کسی اور کے کلمے میں شامل ہی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ ہو, آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, اور صرف میرا محمد ہی رسول اللہ ہوگا. ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول آئے گا, پھر میرا یہ عظمتوں والا, یہ شانوں والا, یہ برکتوں والا یہ رسول آئے گا. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ساری نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. نبوت جناب آدم کی چوکھٹ پہ گئی, نبوت ہی رہی, آدم کے مقام کو بلند کر دیا. نبوت جناب نوح کی چوکھٹ پہ گئی, نبوت ہی رہی, جناب نوح کے مقام کو بلند کر دیا. نبوت جناب خلیل اللہ کی دربار میں گئی, نبوت ہی رہی, جناب خلیل اللہ کے مقام کو بلند کر دیا. نبوت جناب اسماعیل کی بارگاہ میں گئی, نبوت ہی رہی, پیغمبر اسماعیل کے درجے کو بلند کر دیا. نبوت جناب موسیٰ کے در پہ آئی, نبوت ہی رہی, موسیٰ کے مقام کو بلند کر دیا. نبوت جناب عیسیٰ کے در پہ آئی, نبوت ہی رہی, جناب عیسیٰ کے مقام کو بلند کر دیا. لیکن جب نبوت میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آئی, اللہ نے نبوت کو بھی شان عطا فرما لی, نبوت ختم نبوت بن گئی ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا, وہ قبیلہ سلیم کا سردار, اس نے مری ہوئی دھپ لے کے آیا, کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ مری ہوئی گو آپ کا کلمہ پڑھ لے پھر میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا نے فرمایا اگر یہ مری ہوئی گو میرا کلمہ پڑھ لے کیا میری نبوت اور رسالت کا یقین کر لے گا؟ کہنے لگا اگر یہ مری ہوئی دھپ گو آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں آپ کی ذات پہ ایمان لے آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا فقال یا دبو, سرکار نے جب اس گو سے کلام کیا, اس مری ہوئی گوہ کے اندر اللہ نے جان کو داخل فرما دیا, اللہ نے روح کو داخل فرما دیا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے اس مری ہوئی گو سے جب کلام کیا کہ اے گو, اس نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے پوچھا من تعبدو, کس کی عبادت کرتی ہے, کس کی بارگاہ میں جھکتی ہے؟ اس نے کہا اس کائنات کے پالنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتی ہوں, اسی کی عبادت کرتی ہوں. میرے آقا نے پوچھا فقال یا دبو, اے گو من انا, بتا میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا انک انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین, آپ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس کائنات کی ہر چیز, جانور, نباتات, جمادات, ہر چیز سے جانتی ہے کہ اللہ کے نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, لوگوں میں پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. اور یہ ساری کائنات کے لوگ, ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ محمد کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے قبلہ استاذی المکرم کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تہ دیر قائم دائم فرمائے, اور ہمارے اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی توحید احمد ہزاروی جلالی, آپ اپنے ایمان انگیز خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے.